السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو غسل کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی اس پہ کچھ سوالات ہیں لوگوں کے، تو کوشش کرتا ہوں ان میں سے کچھ کے جوابات میں آج دے دوں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ صابن لگاتے ہوئے جسم پر جب شرمگاہ کو دھو لیا، اس کے بعد وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اب سارے جسم کو دھو رہے ہیں، صابن لگا رہے ہیں، تو دوبارہ سے شرمگاہ کو جو ہے نا وہ ہاتھ لگ جاتا ہے صابن لگاتے ہوئے، تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمومی احادیث ہیں وہ یہی ہیں، من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا تو وہ اس کو وہ دوبارہ وضو کرے یا وہ وضو کرے۔ اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ لیسا بینہا یا بینہ ستر ولا حجاب، اس کے اور اس کی شرمگاہ کے یا اس کے ہاتھ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی اوٹ، جیسے کوئی شلوار پاجامہ یا کوئی چیز نہیں پہنی ہوئی، تب اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ ماں بچے کی شرمگاہ کو دھوتی ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ اپنے کام کاج خود نہیں کر سکتا ہے، تو ماں اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو کیا ماں کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں، اس میں کوئی ایسی حدیث اور دلیل موجود نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جائے، کیونکہ وضو ایک عبادت ہے، جن چیزوں سے ٹوٹے گا ان چیزوں کے بارے میں شریعت ہمیں بتائے گی، قرآن و حدیث میں وضاحت آنی چاہیے کہ بھی فلاں فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہے جی کہکہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی شخص کہے جی اگر کسی نے گالی دے دی، گالی دینا ویسے گناہ ہے لیکن گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی دلیل چاہیے ہوگی ہمیں۔ تو یہاں پر بھی اگر ماں اپنے بچے کی شرمگاہ کو دیکھ لیتی ہے، اس کو جو ہے نا صاف کرتی ہے، تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، وہ صابن سے ہاتھ دھو لے تو وہ کافی ہے۔ اس پر بہت سی فقہ کی کتابوں میں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک جسم پر نا آپ نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ سارے جسم پر پانی بہانا ضروری ہے اور پورے جسم کو دھونا ضروری ہے، لیکن جسم پر کسی جگہ پہ زخم ہے، بازو پر، ٹانگ پر، اور جو ہے نا وہ وہاں پر اس کو دھونا جو ہے نا مشکل ہے، تو اب کس طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے؟ تو دیکھیں، زخم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک زخم وہ ہے کہ جو کھلا ہوا ہے، جس پہ پٹی وغیرہ نہیں ہوئی ہوئی، تو اس میں اس طرح کریں کہ جہاں پر زخم ہے نا وہاں پر آپ جو ہے نا وہ اس کے آس پاس ہاتھ گیلے کر کے اس طریقے سے ہلکا سا مل دیں، زخم کے اوپر پانی نہ ڈالیں بلکہ وہاں تک جہاں تک رسائی ہے وہاں تک آپ کر دیں۔ اگر تو پٹی بندھی ہوئی ہے، پلستر ہوا ہے بازو پہ، ٹانگ پہ، کسی بھی جگہ پہ، تو اس کو گیلا نہ کریں اور اس کے اوپر مسح کر لیں اتنی جگہ پہ۔ یہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے، ایک بھائی کا یہ سوال تھا کہ مجھے غسل کا طریقہ آتا ہی نہیں تھا، میں نے آج تک شرعی غسل نہیں کیا، یعنی ویسے نہا لیتے تھے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ احتلام ہونے کے بعد غسل کیا جاتا ہے، میں تو ویسے ہی جو ہے نا وہ بس اتنی جگہ کو دھو لیتا تھا یا کپڑے چینج کر لیتا تھا، کبھی میں نے غسل نہیں کیا، تو کیا اب جو میں نے پہلے نمازیں پڑھی ہیں مجھے دوبارہ دہرانی پڑیں گی؟ نہیں، ایسی صورت میں وہ نمازیں دوبارہ دہرانی نہیں پڑیں گی، لیکن معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور شرعی مسائل کو سیکھا کریں۔ کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں یار یہ سطحی سے مسائل ہیں، چھوٹے سے مسائل ہیں، اب جو ہے نا دنیا جو ہے نا چاند پہ پہنچ گئی ہے، بڑے بڑے مسائل پہ بات کرنی چاہیے، تو ہر طرح کے مسائل کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ سوالات کر رہے ہیں یہ ہماری جو ہے نا وہ اس قوم کے اندر موجود ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ غسل کا طریقہ، تو بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ، ہم علماء سے پوچھیں، جو لوگ ہیں بھائی، جدید مسائل پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے اور قدیم مسائل پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، طہارت سے لے کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سیاست اور ہر چیز پر بات کرنے کی ضرورت ہے، تو جو جس چیز کا ماہر ہے وہ اس پر بات کرے اور ضرور عوام کو آگاہ کرے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے جو ہے نا وہ علم حاصل کرے اور دلیل کے ساتھ علم حاصل کرے، بغیر دلیل کے نہیں، دلیل کو یعنی قرآن و حدیث کی ریفرنس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو حاصل کرے۔ تو پچھلی جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کو پڑھنا جو ہے نا وہ اب علماء کرام نے یا فقہاء کرام نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، جو رہی ہوئی نمازیں ہیں جس کو قضاء عمری بھی لوگ کہتے ہیں، تو وہ نہیں کرنی۔ اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں تو اب توبہ استغفار کریں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی نماز جو ابھی اس وقت اس کا وقت موجود ہے تو وہ نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے اور اس کو پڑھنا ہے، باقی توبہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ تھا کہ عربی میں کس طرح نیت کرنی ہے؟ دیکھیں، نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اردو میں ہو، عربی میں ہو، پنجابی میں ہو، کسی کی بھی کوئی بھی زبان ہے، تو اس میں صرف یہ ہے نا کہ میں غسل کرنے لگا ہوں۔ اب غسل جو ہے وہ حد سے اصغر سے بھی ہو سکتا ہے، حد سے اکبر سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی غسل ہے ہونا تو حد سے اکبر سے ہی ہے، یعنی جب بندے کو احتلام ہوا ہے، کوئی ایسی وجہ جس سے غسل واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے ویسے بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، بس وہ نیت کر لیں کہ بھائی میں فلاں چیز سے پاک ہو رہا ہوں اور اس سے پھر میں یہ کام کروں گا، وہ دل کے اندر بندے نے سوچا ہوتا ہے۔
تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ غسل کرنے سے پہلے بس میں جو ہے نا وہ نیت کر رہا ہوں کہ میں فلاں چیز کی وجہ سے غسل کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا، یا جو ہے نا وہ جو کام کرنے ہیں تو بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ غسل کر کے فجر کی نماز پڑھنے جاؤں گا، یا غسل کر کے مجھے جو ہے نا وہ فلاں عبادت کرنی ہے، تو یہی نیت ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی علیحدہ سے الفاظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔